السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی چھٹی سورت جس کا نام سورۃ الجن ہے۔ کل ہم نے سورۃ الجن کا چھوٹا سبق یہاں تک یعنی آیت نمبر 13 تک ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم یہاں سے اگلی آیات یعنی آیت نمبر 14 شروع کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے نون پر غنہ بھی کرنا ہے، اور غنہ کرنے کے بعد نون کے بعد الف مدہ بھی ہے، لہٰذا نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے بھی۔ غنہ کرنے کے بعد میم کو نون سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، اور تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کریں گے۔ نون مشدد کے بعد الف مدہ ہے لیکن ہم نون کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ اس الف کے بعد لام ساکن ہے، اس لیے ہم نون کو لام ساکن سے ملا دیں گے۔ میم کو سین سے ملائیں گے اس لیے کہ سین ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم کو واو مدہ سے ملائیں گے اور میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے واو مدہ ہونے کی وجہ سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم کو نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، نون کو ہم نے آگے لام سے ملانا ہے اس لیے کہ لام ساکن ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، اور قاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ سین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، سین میں سیٹی ادا کرنی ہے۔ طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ طا موٹے حروف میں سے ہے، اور طا کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے اس لیے کہ واو مدہ ساکن ہے، اور طا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ۔ فَمَنْ أَسْلَمَ۔ فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے بغیر غنے کے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، حمزہ کو سین سے ملائیں گے اس لیے کہ سین ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کر کے پڑھیں گے۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ۔ فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے کیونکہ فا کے بعد تو الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے اس لیے کہ الف پر زبر آ گیا، اب یہ حمزہ بن گیا ہے تو لہٰذا فا کو نہیں کھینچنا۔ حمزہ کے بعد واو تو لکھا ہوا ہے لیکن اسے ہم نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ واو پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے واو کو نہیں پڑھنا۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن لام کے اوپر بڑا مد ہونے کی وجہ سے اب لام کو ہم 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس چھوٹے سے حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے ہم پڑھیں گے۔
काफ को बारीक करके पढ़ना है, काफ को मोटा नहीं पढ़ेंगे। फमन अस्लम फउलाइका तहर्रव रशदा। ता को बगैर खींचे पढ़ना है, हा को साफ करके गले से निकालेंगे, हा को आगे रा से मिलाएंगे, इसलिए कि रा पर तशदीद है। तशदीद होने की वजह से थोड़ा सा ठहराव रखेंगे और रा पर ज़बर होने की वजह से रा को मोटा करके पढ़ेंगे और रा को आगे वाउ साकिन से मिलाएंगे। इस रा को भी मोटा पढ़ना है क्योंकि रा पर ज़बर है। शीन की आवाज़ को साफ करके निकालेंगे। दाल पर जब वक़फ़ करेंगे फिर दाल को एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे वक़फ़ की हालत में। वअन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फमन अस्लम फउलाइका तहर्रव रशदा वअन्नल क़ासितून। वाव को बगैर खींचे पढ़ेंगे, हमजा को मीम से मिलाएंगे, इसलिए कि मीम पर तशदीद है। तशदीद होने की वजह से मीम में गुन्नह करेंगे। फिर मीम को आगे लाम से मिलाएंगे। मीम के बाद दो अलिफ मौजूद हैं, एक ये और एक ये अलिफ, इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे। मीम को लाम से मिलाएंगे, इसलिए कि लाम साकिन है। क़ाफ को मोटा करके पढ़ना है, सीन में सीटी अदा करनी है। क़ा को मोटा पढ़ने के साथ क़ा को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। वअम्मल क़ासितून फकानू लिजहन्नम। फा को बगैर खींचे पढ़ेंगे। काफ के बाद अलिफ मद्दा होने की वजह से काफ को एक अलिफ के मिकदार खींचना है। नून को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे क्योंकि नून के बाद वाव मद्दा है। इस लाम को भी बगैर खींचे पढ़ना है। लाम के बाद जीम है, जीम को भी बगैर खींचे पढ़ना है। हा को नून से मिलाएंगे गुन्ने के साथ क्योंकि नून पर तशदीद है। वअम्मल क़ासितून फकानू लिजहन्नम। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। हा को साफ करके गले से निकालेंगे, ता को मोटा करके पढ़ेंगे। बा पर जब वक़फ़ करेंगे फिर बा को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। वाव को बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमजा को हम लाम से मिला देंगे। देखिए इतनी बड़ी नून लिखी हुई है, लेकिन इदगाम के कायदे से हम इस नून को ख़त्म कर देंगे। अगर इदगाम का कायदा आपने देखना है तो हमारे चैनल पर उसकी वीडियो मौजूद है, आप जाकर देखें, दोनों पार्ट्स देखें, गौर से सुने, इंशाअल्लाह ताला आपको इदगाम के कायदा समझ में आ जाएगा। नून साकिन के बाद लाम आ गया तो अरब के कायदे से इदगाम का कायदा ये है कि आप फिर उस नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि उस नून को लाम में छुपा देंगे। इसलिए हम हमजा को लाम से मिलाएंगे। लाम के बाद वाव है, वाव को हम सीन से मिलाएंगे क्योंकि सीन साकिन है। ता को बारीक करके पढ़ेंगे। काफ को मोटा करके पढ़ना है और काफ को एक अलिफ के मिकदार खींचना है। मीम को वाव मद्दा से मिलाएंगे और मीम को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। वअल्लविस्तक़ामू अला तरीक़ती। आइन को साफ करके गले से निकालेंगे। लाम को ता से मिलाएंगे इसलिए कि ता पर तशदीद है। देखें इस लाम के बाद या भी मौजूद है, इसे भी हम नहीं पढ़ेंगे। और या के बाद अलिफ भी मौजूद है, लाम भी है। इन तीनों हरफों को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन तीनों हरफों पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं है। लिहाजा हम डायरेक्ट लाम को ता से मिलाएंगे।
طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور طا میں تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے. را کو یا مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا مدہ ساکن ہے، اور را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ را کے بعد آ گئی ہے. قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. علی الطریقۃ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو سین سے ملائیں گے. لام کے بعد تو آپ کو الف لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. حمزہ کو سین سے ملانا ہے اس لیے کہ سین ساکن ہے. قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے. قاف کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے. نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. ہاں کو میم سے ملانا ہے، پھر دو میم ایک جیسی ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں کو ایک کر دیں گے غنہ کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً. میم کے بعد الف مدہ، اور الف مدہ کے اوپر بڑا مد ہونے کی وجہ سے میم کو 5 الف کے مقدار کھینچیں گے. حمزہ پر غنہ نہیں کریں گے، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ غین موٹے حروف میں سے ہے. قاف کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے، اور قاف پر جب وقف کریں گے پھر قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرہ. آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.